السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ سانحہ گل پلازہ کی فائل بند ہونے پر گورنر سندھ کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ کراچی کے عوام بھڑ گئے، جیے بھٹو کے بجائے قاتل بھٹو کے نعرے، بلاول کے لیے لمحہ فکریہ۔ کراچی اللہ کے بعد چیف آف ڈیفنس فیلڈ مارشل کی جانب دیکھ رہا ہے۔ سول اسپتال کراچی کے اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے جواں سالہ سنجے کمار کی جان 10 کروڑ روپے کی غیر ضروری عطیہ کے آرڈر نہ دینے پر گئی۔ مذکورہ حکم کے لیے دانش شبیر اور ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد کے دباؤ ڈالنے کا انکشاف۔ ہٹائے جانے والے سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ پر مبینہ طور پر 302 ارب روپے کی کرپشن کا سنگین الزام۔ ای سی ایل میں نام شامل۔ آج کی خصوصی رپورٹ۔ اہم موضوعات کی بنا پر مکمل ویڈیو دیکھنے کی درخواست۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی حقائق پر مبنی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، سانحہ گل پلازہ کو گزرے 6 روز ہو چکے ہیں۔ لاپتہ افراد کے ورثاء کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ ہمارے بچے ملبے میں دبے ہوئے ہیں، تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ حکومتی ادارے تسلی بخش جواب دینے کو تیار نہیں۔ جائے وقوع پر خواتین بھڑ گئیں اور پھر کیا ہوا، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ جگہ ہے نا، آرام سے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے فوٹیج ملاحظہ فرمائی۔ وفاق کے نمائندے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سانحہ گل پلازہ کے حوالے سے کیس کی فائل بند ہونے کی صورت میں مستعفی ہونے کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ حکومت سندھ جو سانحہ کی خود ہی ذمہ دار ہے، وہ جہاں ایک جانب اپنے خلاف شدید عوامی رد عمل کے باوجود اب تک اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کا فیصلہ کرنے کے بجائے سطحی طور پر اس قومی سانحے کو مقامی واقعہ قرار دینے کی کوششوں میں مصروف ہے، اور ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کراچی کے مطابق اب تک 80 افراد کے جاں بحق اور 86 افراد کے لاپتہ ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، جبکہ زمینی حقائق اور مختلف سماجی و مذہبی تنظیمیں جو حکومتی اداروں سے زائد گل پلازہ کے ریسکیو کے عمل میں شامل ہیں، ان کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی تعداد کا اندازہ کئی سو کے قریب بتایا جا رہا ہے۔ جہاں ریسکیو کے دوران جب آگ لگی ہوئی تھی، پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کا ایک فرزند جانباز، معروف مذہبی و سماجی کارکن محمد سرفراز قادری نے آگ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچاتے بچاتے وطن عزیز پاکستان کو سلامت رکھنے کے لیے خود جام شہادت نوش کر لیا، اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہی پاکستان کو بچانے کے لیے آج بھی صف اول میں ہیں۔ ان کی نماز جنازہ کا منظر آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، سانحہ گل پلازہ کے دوران آگ اور دھوئیں سے دم گھٹنے والوں کی ویڈیو بھی منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کی معمولی سی جھلک آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔
میں چاروں طرف سے پھنس چکا ہوں گل پلازا میں. بہت خطرناک قسم کی آگ لگی. میرا نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مجھ سے کوئی غلطی ہوتا ہے کو معاف کر دینا. یا اللہ. ارے دروازہ توڑو. علی بھائی باہر آ گئے. اندر آ گئے. کھڑکی توڑنی پڑے گی. آگے علی بھائی یہاں پہ آ گئے. اس پس منظر میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ گل پلازے کے سانے کا دھواں اور آگ کی تپش وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جا پہنچی ہے. معاملہ ذمہ داروں کے تعین کا ہے. جو خود ذمہ دار ہے وہ کیسے ذمہ داروں کا تعین کرے گا؟ جبکہ بیرسٹر حسن خان کی آئینی پوزیشن سندھ ہائی کورٹ نے منظور کرتے ہوئے متعلقہ محکموں کو چیف سیکریٹری سندھ کی توسط سے 10 فروری کو عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے. یہ صورتحال وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے. صوبہ سندھ جل رہا ہے. حکومتی جماعت کے سربراہ بلاول زرداری سیر و سیاحت میں مصروف بتائے جاتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے نوٹس کا عکس بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں. ناظرین کرام، سول اسپتال کراچی کے جواں سالہ فارماسسٹ سنجے کمار کی اچانک پراسرار موت کے بارے میں ان کے قریبی ہسپتال کے دوستوں نے انکشاف کیا ہے. سنجے کمار کئی ہفتوں سے بہت ڈپریشن میں تھے. انہیں دانش شبیر، جن کی محکمہ صحت سندھ میں بظاہر حیثیت ایک بروکر کی سی ہے، لیکن وہ بہت با اثر شخص ہیں، جن کا کام سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی میں آپ کو کوئی بھی دوا رجسٹرڈ کرانی ہو 20 لاکھ روپے کی رقم سے ان کی خدمات کے محنتانے کا آغاز ہوتا ہے. پھر پروڈکٹ کی ویلیو سے محنتانے کی رقم بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے. اور کسی کو اگر اپنی دوا کے آرڈرز کسی انسٹیٹیوشن سے بنوانے ہوں تو دانش شبیر وہ کام بھی کرتے ہیں. سنجے کے قریبی دوستوں کے مطابق دانش شبیر کی شناخت اور شہرت سابق طاقتور سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضلہ پیجو سے ان کے قریبی تعلقات کچھ ایسے ہیں کہ سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر امجد سراج میمن، ایڈیشنل سیکریٹری پروکیورمنٹ ابراہیم میمن سمیت متعلقہ ارباب اختیار دانش شبیر کے کسی بھی کام کو روکنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں. زیادہ تر ان کی کمپنیاں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں آئی ایس انٹرپرائزز، یو ٹی ایس انٹرپرائزز، حمزہ انٹرپرائزز و دیگر شامل ہیں. اور سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے خاص دست راست مصطفیٰ شیخ، جن انسٹیٹیوشنز میں دانش شبیر کی پروڈکٹ کے آرڈرز بننے میں کوئی رکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر دانش شیخ اپنے ہمراہ مصطفیٰ شیخ کو آرڈر بنوانے کے لیے لے کر جاتے ہیں. ان ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ مصطفیٰ شیخ کی کیا مجال. یقیناً مصطفیٰ شیخ کو سیکریٹری صحت کی فل سپورٹ اور بیک حاصل ہے. جبکہ ذرائع سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی ایسی غیر ضروری دوائیں تھیں جن کا آرڈر بنانے میں سنجے کمار تیار نہیں تھے، تو بتایا گیا کہ شوگر ٹیسٹ اسٹریپ، الکوہول، سواب و دیگر کچھ ڈسپوزیبل ایسے آئٹم تھے جن کے لیے دانش شبیر مصطفیٰ شیخ کے بار بار فون پر ڈاکٹر خالد سنجے کمار کو مسلسل 10 کروڑ روپے کا آرڈر بنانے کا دباؤ ڈال رہے تھے. سنجے کا موقف تھا کہ اس کا جواب سر مجھے دینا ہے، آپ نے نہیں، جس پر کئی بار کافی تلخی کے بعد سنجے کمار نے ڈاکٹر خالد کو پیشکش کی کہ وہ اسے اس کے واپس قطر اسپتال ٹرانسفر کروا دیں، جس پر کچھ اس طرح کی بات طے ہوئی کہ تبادلہ آرڈر بنانے کی صورت میں کروا دوں گا. اور اسی دوران ان کی طبیعت خراب ہوتے ہی اسی روز رات کو وہ دنیا سے چلے گئے. ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ صحت سندھ میں پی سی ایس اور سی ایس ایس افسران کی لڑائی میں کون جیتتا ہے. سوال یہ ہے آنے والے سیکریٹری صحت کے ساتھ کیا موجودہ وزارت صحت کام کر سکے گی یا نہیں.
واضح رہے صرف نئے سیکریٹری صحت کے آنے سے محکمہ صحت کی تباہی بربادی اور جاری لوٹ مار کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ بات واضح ہے کہ ماضی میں وزارت صحت اور چیف منسٹر کے مابین رسہ کشی اور سر جنگ اندرون خانہ چلتی رہی ہے۔ ہاتھیوں کی اس لڑائی میں فی الحال بہترین حکمت عملی سے چیف منسٹر کامیاب دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ سیکریٹری صحت 302 ارب روپے کے مبینہ غبن کے الزامات کی زد میں آتے ہی ای سی ایل میں ان کا نام شامل اور نیب کے ذریعے جیل میں جاتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب سانحہ گل پلازہ نے صورتحال کو کچھ اس طرح سے بدلا ہے کہ کراچی والے اب اللہ کے بعد پیپلز پارٹی مخالف نعرے لگا کر چیف آف ڈیفنس فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس پس منظر میں حکومت سندھ کا 18 سالہ تخت زرداری کا دڑن تختہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو بہت سی چونکا دینے والی خبروں کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔